السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، نیا سال، نئی آفر۔ بہت ساری کنٹریز نے نئے سال میں 2025 میں کافی ساری ویکنسیز نکال لی ہیں۔ آج جس کنٹری کی میں انفارمیشن لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، وہ ہے لٹویا۔ لٹویا کی ایک کمپنی ہے جو کہ انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس کی طرف سے آفر ہے، اور یہ کمپنی جو ہے انٹرنیشنل ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، اس کمپنی میں بہت ساری جابس ہیں جو اس ٹائم پہ انہوں نے لوگ مانگے ہیں، ورکر مانگے ہیں۔ ان کی ہے 4 کیٹیگریز، جو کہ چاروں میں سے ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں اور کس کی سخت ضرورت ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلے تھوڑی سی اس کی میں ڈیٹیل دے دوں اس کمپنی کی۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی کمپنی کا نام بتائیں، کمپنی کا نام بتائیں۔ تو چلے آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کمپنی کا نام بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر۔ مشن لٹویا اس کمپنی کا نام ہے، جو کہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کمپنی ہے۔ یہ ڈفرینس کنٹریوں کے اندر کانٹریکٹ لیتی ہے کنسٹرکشن کا، جو کہ بڑی بڑی بلڈنگیں اس نے بنائی ہیں، ایون رشیا کے اندر بھی بنائی ہیں، اور اس ٹائم پہ پورے شنگن کے اندر یہ بلڈنگز بنا رہی ہیں۔ مطلب ایک ٹھیکہ لے رہی ہے یہ کمپنی، اس کو تیار کر کے یہ دیتی ہے، اور وہاں پہ اب ان کو ضرورت ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ بہت بڑا جو ہے پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے سافٹ ویئر ڈیولپر، ان کو ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا انٹرنیشنل کمپنی ہے، کہیں پہ بھی اس کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ساتھ میں بتاتا ہوں۔ مارکیٹ اسپیشلسٹ نمبر 2 پہ، جو مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کی ان کو ضرورت ہے۔ تیسری جو ان کو ضرورت ہے، اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اور جو نمبر 4 پہ ہے وہ ہے کنسٹرکشن ورکر کی۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑی فیلڈ ہے کنسٹرکشن کی، اس کے اندر بہت ساری بے شمار قسم کے لوگ آتے ہیں، جیسا کہ کارپینٹر ہوتے ہیں، پلمبر ہوتے ہیں، سٹیل فکسر ہوتے ہیں، ویلڈر ہوتے ہیں، بے شمار کیٹیگریز اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے صرف یہ لکھ دیا ہوا ہے جی کنسٹرکشن ورکرز، اس کے اندر سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ کمپنی آپ کو کہیں بھی بھیج سکتی ہے، ملازم آپ اس کمپنی کے ہوں گے، سیلری آپ کو یہ کمپنی دے گی، لیکن اس کی مرضی ہے کہ آپ کو کسی اور کنٹری میں یہ بھیج دیں، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 3 ماہ کے لیے، جس طرح ان کو ضرورت ہوگی یہ کمپنی آپ کو وہاں پہ بھیجے گی۔ بے شک آپ کو وہ شنگن کے اندر بھیجے، کسی کنٹری کے اندر، یا آپ کو دبئی میں بھیجے، یا آپ کو رشیا میں بھیجے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ضرورت کے اوپر۔ جہاں تک سیلری کی بات ہے تو ہم زیادہ جس کی ضرورت ہے کنسٹرکشن ورکر کی، تو الاعلان جو ہے انہوں نے کہا ہے جی 1384 یورو جو ہے ہم سیلری دیں گے۔ اس میں سے ظاہر سی بات ہے ٹیکس بھی کٹے گا۔ اچھا،
اگر تو یہ آپ کو بھیجتے ہیں کسی اور کنٹری میں، ایون کہ یہ آپ کو لٹویا سے باہر بھیجتے ہیں یا کسی بھی کنٹری میں آپ کو یہ بھیجتے ہیں، تو آپ کو یہ کموڈیشن دیں گے۔ کموڈیشن کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ آپ کو کموڈیشن نہیں دے سکتے تو آپ کو پر ڈے کے حساب سے آپ کی سیلری سے ہٹ کے آپ کو پیسے دیں گے۔ فرض کر لیں کہ آپ کو یہ 30 یورو پر ڈے کے بولتے ہیں، جی ہم آپ کو 30 یورو پر ڈے کموڈیشن کے دیں گے۔ وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 30 یورو سے کم کوئی گیسٹ ہاؤس ڈھونڈتے ہیں یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے اس کنٹری میں، اس جگہ پہ جہاں آپ اس کے پاس جا کے رہتے ہیں، تو آپ وہ 30 یورو، یہ میں مثال دے رہا ہوں، 30 یورو دیتے ہیں یا 50 یورو دیتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا پھر جب آپ کی ڈیل ہوگی ان کے ساتھ، تو وہ آپ کو سارا آپ کے ایگریمنٹ کے اندر یہ چیزیں لکھ کے دیں گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ 30 یورو دیتے ہیں تو آپ جس بھی جگہ پہ جاتے ہیں، جس بھی شہر میں جاتے ہیں، جس بھی کنٹری میں جاتے ہیں، تو اگر آپ اس سے بچت کر سکتے ہیں تو آپ کے وہ پیسے اپنے ہوں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ان پیسوں کے اوپر جو پر ڈے کے آپ کو دیں گے رینٹ کے لیے پیسے، اس کے اوپر ٹیکس نہیں کٹے گا، وہ ٹیکس فری منی ہوگی، نہ آپ کو دینا پڑے گا، اگر دے گی تو کمپنی ہی ٹیکس دے گی اس کے اوپر، آپ نے اس میں سے کوئی ٹیکس نہیں دینا، نہ ہی آپ کو کہا جائے گا جی آپ نے اس میں سے ٹیکس دینا ہے یا ٹیکس کاٹ کے ہم آپ کو 30 یورو میں سے جو بچے گا ٹیکس کاٹ کے وہ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو کیش ملے گا۔ اگر آپ فرض کریں کہ لٹویا سے باہر فرانس میں ہیں یا نیدرلینڈ میں آپ کو بھیجا گیا ہے، تو آپ کو یہ پیسے جو ہیں بائی پوسٹ آئیں گے، یا ان کا کوئی نمائندہ وہاں پہ ہوگا، وہ آپ کو آ کے ایوری ویک وہ پیسے دیا کرے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ صرف رینٹ والے ہی پیسے اس سے لیں گے یا آپ کہیں گے جی ہمیں فالتو بھی 100-200 یورو جو ہے یہ فالتو بھی چاہیے اپنے اخراجات کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں نہیں رہ رہے، کسی ہوٹل موٹل میں رہ رہے ہیں، کسی گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ان کی طرف سے ایک آفر ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہوگی ہم دیں گے، رینٹ تو دیں گے ہی دیں گے، یا ان کی اپنی کموڈیشن ہوگی۔ اگر ان کی اپنی کموڈیشن آپ کو دیتے ہیں وہ، تو پھر اس میں آپ کو رینٹ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، 1 ویک کے بعد اگر آپ کہتے ہیں جی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے آپ کی سیلری میں سے، تو وہ آپ کو دیں گے۔ اب آ جاتی ہے جی بات کہ آپ نے یہ جاب لینی کیسے ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی ہماری کنٹری کے اندر تو اس کی ایمبیسی نہیں ہے، ہماری کنٹری کے اندر تو اس کی کونسلیٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے کونسلیٹ یا ایمبیسی کو نہیں دیکھنا، آپ نے یہ آفر جو ہے، یہ جو ورک پرمٹ ہے، یہ آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اس کے لیے ڈسکرپشن کے اندر میں اسی کمپنی کی ویب سائٹ دے رہا ہوں، آپ وہاں جائیں، اس سے بڑے اچھے سے پڑھیے، اور دینا آپ نے کیا ہے ان کو سٹارٹ میں ایک اپنی اپلیکیشن دینی ہے ورک پرمٹ کے لیے، اور دوسرا آپ نے سی وی دینا ہے ان کو۔ یہ 2 چیزیں آپ نے دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑی آپ سے، تو آپ سے وہ ای میل کے اوپر یا آپ کے نمبر کے اوپر کسی بھی طریقے سے آپ سے وہ کانٹیکٹ کر کے آپ کو بتائیں گے جی ہمیں آپ کی طرف سے یہ فلاں فلاں چیز چاہیے، تو آپ نے وہ پھر پیپر ان کو دینا ہے۔ یاد رہے فارم پر کرتے وقت اپنی ویلٹ جو آپ کی ای میل ایڈریس ہے وہ آپ نے دینا ہے، اور ویلڈ ہی اپنا نمبر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ای میل ایڈریس کوئی پرانا دے دیں ان کو، جو کہ آپ سے وہ کانٹیکٹ کریں تو آگے سے
ان کو کوئی رسپانس ہی نہ ملا۔ اچھا جی، چلتے چلتے جاتے جاتے ایک میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک اور چیز بتا دوں۔ آپ بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہوں گے اس قسم کی، جیسی کہ میں ویڈیو بناتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی رزق کی تلاش میں ہوتا ہے تو بہت کچھ جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے۔ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا ویڈیو کے اندر، جو کہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آپ کو یا کسی کو بھی، یا ویڈیو کے اندر، کہ جی آپ فلاں کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو ٹی آر سی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس ٹی آر سی کے اوپر آپ شنگن کے اندر جہاں مرضی جا کے کام کر سکتے ہیں، آپ جاب کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ اگر آپ کو لٹویا کی ٹی آر سی ملتی ہے تو آپ لٹویا کے ہی ملازم ہیں، یا اس قسم کی کمپنی جو کہ میں نے ابھی بتائی ہے، اگر یہ آپ کو بھیجتی ہے تو وہ اپنے سر کے اوپر اپنی رسپانسبلٹی ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو وہ بھیجتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو وہ دوسری کنٹری میں دوسری گورنمنٹ کو دے دیتی ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ اگر آپ پرائیویٹ طور پہ کسی کنٹری میں جاتے ہیں، فرض کریں کہ اگر آپ لٹویا میں آئے ہیں، نارمل اس کمپنی میں نہیں آئے، وہاں کی مقامی کمپنی میں آئے ہیں، تو آپ کو ٹی آر سی ملتا ہے، تو وہ اس سے آپ دوسری کنٹری میں ٹریول تو کر سکتے ہیں، 19 ڈیز آپ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے جاب کر سکتے ہیں۔ نہ تو آپ کو جاب کرنے کی اجازت ہے اس ٹی آر سی پہ، کسی بھی ٹی آر سی پہ۔ ٹی آر سی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ ویڈیو میں خود بھی بتاتے ہیں کہ ٹی آر سی کا مطلب کیا ہے۔ ٹی آر سی کا مطلب ہے ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ۔ تو ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ کے اوپر آپ کہیں دوسری کنٹری میں جا کے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے، کوئی ایجنٹ کہتا ہے کہ جی آپ کو ٹی آر سی مل جائے گی تو آپ جہاں مرضی چلے جائیں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جا تو سکتے ہیں آپ گھومنے کے لیے، لیکن جاب کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس بات کا بھی جواب آپ کو مل گیا ہوگا جن لوگوں نے یہ سوال کیے تھے۔ بعض اوقات زبان جو ہے لڑکھڑا جاتی ہے بات کرتے ہوئے، تو پلیز مائنڈ مت کیا کیجیے، کچھ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ دے رہا ہوں، جائیے وہاں پہ، نئے سال کے لیے نئی اپنی قسمت آزمائیے۔ اللہ حافظ۔